طارق فضل چودھری صاحب، اختر مینگل صاحب اپنی پارٹی کے واحد ایم این اے تھے اور پچھلے دنوں ایپکس کمیٹی کی میٹنگ تھی کوئٹہ میں، اس میں ان کو بلایا گیا، وہ نہیں گئے. آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب فوری طور پہ ان کا استعفیٰ قبول کر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے میرے صاحب کہ ان کا استعفیٰ فوری طور پہ قبول نہیں کیا جائے گا. وہ ایک انتہائی زیرک سیاستدان ہیں. پاکستان میں سیاست میں ان کا اپنا ایک بڑا اونچا مقام ہے اور بلوچستان کی سیاست کے حوالے سے وہ ایک بہت نمایاں اور ایک بہت ہیوی ویٹ پولیٹیشین ہے. آپ نے ان کا تفصیلی تعارف کرایا. یقیناً وہ چیف منسٹر بھی رہے اور ان کی پارٹی جو ہے وہ بڑی پارٹی ہے بلوچستان کی. دیکھیں ان کے جو خدشات ہیں یا ان کے جو گلے شکوے ہیں انہیں دور کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. جس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں اس میں پرائم منسٹر موجود ہیں، آرمی چیف موجود ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی موجود ہیں، ہمارے چیف منسٹر موجود ہیں، گورنر موجود ہیں، ان کی سارے باقی وزراء موجود ہیں. تو یہ اجلاس اسلام آباد میں بھی ہو سکتا تھا، وہاں جا کے، اور وزیر داخلہ موجود ہیں جو موسٹ کنسرنڈ پرسن. کوئٹہ میں جا کے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بتایا جا سکے پورے ملک کو کہ بلوچستان ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے مسائل کو حل کرنا ہم اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا کے پی، جتنا سندھ اور جتنا پنجاب. تو ہماری ڈیڈیکیشن میں یا کنوکشن میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے گورنمنٹ کی. گو کہ بلوچستان کے مسائل مختلف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پیچیدگی مختلف ہے. لیکن دیکھیں میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو لوگ ناراض ہیں اور جیسے پرائم منسٹر نے کہا اور پولیٹیکل ڈیبیٹ کے ذریعے وہ پولیٹیکل دھارے میں اور مین سٹریم میں آ سکتے ہیں، انہیں ضرور لایا جائے گا. کوئی انا نہیں ہے گورنمنٹ کی، کسی کام سے ہم دریغ نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی علیحدگی پسند ہے تو پھر یہ بھول جائیں کہ وہ بلوچستان میں ہے. اب ان کو تو بھول جائے نا، علیحدگی پسندوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پہ تو اختر مینگل کی بات ہو رہی ہے. نہ میں بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ علیحدگی پسند پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ہو، وہ پھر ظاہر ہے اس کو نپٹنے کے طریقے اور ہیں اور اس سے اسی طرح نپٹا جائے گا. لیکن یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ وائسز ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں جو بڑی ہی اہم بات ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی اختر مینگل صاحب ہمارے الائے رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے فنڈز، کام، سب کچھ پرائم منسٹر نے آنر کیا اور ذاتی حیثیت میں ان کو بہت آنر کرتے ہیں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ایشوز ان کے ہوں گے وہ ضرور، اور بلوچستان میں ڈیبیٹ کے حوالے سے ہمارا ایک خصوصی سیشن ہو چکا ہے کہ وہ ڈیبیٹ ضرور ہوگی، جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے اس میں بھی ہوگی. تو یہ کہنا کہ کوئی مطلب وہ یہاں پہ بات سنتا نہیں ہے. اسپیکر صاحب تو میں آن لائٹر سائڈ کہوں گا کہ ان کے لیے اپوزیشن کو ٹائم شاید زیادہ دیتے ہیں اور گورنمنٹ بینچز کو کم دیتے ہیں. لیکن جب آج اختر مینگل صاحب جب اٹھے تھے تو اس وقت اسپیکر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پارٹی کے ایک ینگ ایم این اے جو ہیں وہ اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی تو آپ کی اس اسمبلی کی عمر 6 مہینے بھی نہیں ہوئی اور اختر مینگل صاحب جیسے سینئر سیاستدان نے استعفیٰ دے دیا ہے، ان کو اب استعفیٰ واپس لے لینا چاہیے یا اپنے فیصلے پہ قائم رہنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا. امیر صاحب دیکھیں، مینگل صاحب ہو گئے، محمود خان اچکزئی صاحب ہو گئے، مولانا صاحب ہو گئے، یہ سب رجیم چینج کے وقت جو ہے وہ مکمل طریقے سے مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے دائیں اور بائیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہاں تک پہنچانے میں ان لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے. مولانا صاحب نہ نکلتے تو ان کے تو بالکل جان بھی نہیں تھی ان کے ہاتھوں میں. ایسے لوگ وہ اور جب یہ سیٹ اپ آیا، پی ڈی ایم 2 آئی جب، تو اس میں وہ لوگ مائنس نظر آئے. اور وہ پھر صرف مائنس نظر نہیں آئے، جب وہ ان سے دور ہٹے ہیں، ان کے کیا اختلافات ہیں، لوکل لیول پر ہیں، قومی سطح پر ہیں، جو بھی اختلافات تھے، اس کے بعد ان کو ان لوگوں نے نہ صرف کارنر نہیں. لیکن آپ ڈاکٹر صاحب سوری میں انٹرفیئر کر رہا ہوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ جب 2018 میں عمران خان کی حکومت قائم ہوئی تھی تو جو 4 ووٹ تھے اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے وہ عمران خان کو ملے تھے، لیکن انہوں نے آپ کی پارٹی کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا تھا اور اس میں جو اہم نکات تھے، اس میں جو سب سے اہم مسئلہ تھا اس کا اگر میں ذکر کروں گا تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ تھا. وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو اختر مینگل صاحب نے آپ کی پارٹی کی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں، مسنگ پرسن کا جو ہے وہ تو میر صاحب پورے پاکستان میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جتنا آپ نے ان کا مقدمہ لڑا ہے وہ ابھی تک معاملہ حل نہیں ہوا ہے. بلوچستان کے لوگ جو ہیں ان میں انقلابی شاعر ہیں اور وہ اپنی باتوں سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو اجاگر کرتے ہیں. جب ان کی باتیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معاملات کو کسی نے بھی ایڈریس نہیں کیا.
اور سب سے بڑا جو واقعہ جو ریسنٹلی ہوا کہ وہاں پر شناختی کارڈ دیکھ کر اتار کر ان کو مارا گیا، اور وہ جو چیز ہے وہ میرا خیال ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ایسے معاملات میں اگر وزیر داخلہ کھڑے ہو کر کہہ دے کہ ان دہشت گردوں کے لیے ایک ایس ایچ او ہی کافی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایس ایچ او نامزد کر کے اب آپ کا کیا خیال ہے اختر مینگل صاحب کو استعفیٰ واپس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ میر صاحب میرا خیال ہے کہ بلوچستان کو قائم دائم رکھنے کے لیے، پاکستان کے ساتھ انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی قوتوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مینگل صاحب کو نظر ثانی کرنی ہوگی، وہ آئیں اور بلوچستان کا مقدمہ لڑیں، پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ اسٹینڈ کرے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، تو اس پر تو لگ رہا ہے کہ آپ کا اور نثار جاٹ صاحب کا ایک ہی موقف ہے، تو پھر حکومت اور اپوزیشن مل کے جائے گی اختر مینگل صاحب کے پاس یا حکومت اکیلے کے لیے جائے گی؟ نہیں، یہ ہمارے ساتھ چلیں جی، موسٹ ویلکم۔ ہم تو اپوزیشن کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ ہم سیاسی میدان میں کرتے رہیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن جہاں ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے، جہاں پہ پاکستان کی انٹیگریٹی کی، سلامتی کی، ترقی کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ آپ ابو پارٹی لائنز چلا کریں، اور چلنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ قومی سوچ ہونی چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ دیکھیں بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہوا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ شناختی کارڈ چیک کر کے بسوں سے اتار کے جو دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہیں قتل کیا جائے۔ یہ پاکستان میں کہیں نہیں ہے، بلوچستان میں یہ واقعات ہوئے ہیں۔ اور اب ان عوامل کا جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ تو آپ کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کر سکتے، وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ لیکن ہم انشاءاللہ مینگل صاحب کے پاس جائیں گے، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ دیکھیں مسائل سے الگ ہو کے آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ آپ کو اسمبلی میں مین سٹریم پالیٹکس میں قومی دھارے میں رہ کے ہی، آج اختر مینگل صاحب قومی دھارے میں ہیں تو ان کی پریس کانفرنس آج ملک میں ایک بہت بڑا دھماکہ کیا ہے انہوں نے، اس لیے کہ وہ اس ایوان کا حصہ ہیں۔ وہ الگ ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے تو وہاں کون جاتا ہے؟ لیکن ایسا بھی ہوا ہے ماضی بہت ہی قریب میں کہ اختر مینگل صاحب نے تقریر کی قومی اسمبلی میں اور پی ٹی وی نے ان کو بلیک آؤٹ کر دیا، اور پی ٹی وی کے ساتھ ساتھ مین سٹریم میڈیا نے بھی بلیک آؤٹ کر دیا، جس کا انہوں نے آج شکوہ کیا ہے کہ ان کو بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہیں سے فون تو آتا ہے نا۔ نہیں دیکھیں، معافی چاہتا ہوں، ایک سوال میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں آپ کے سوال کے ساتھ۔ یہ بلیک آؤٹ والی بات تو کامن ہے نا ہاؤس میں۔ خان صاحب کی تصویر دکھائی تھی میں نے تو وہ بھی بلیک آؤٹ ہو گیا تھا۔ یہ بتا دیں کہ یہ جو اتنی قتل و غارت بلوچستان میں ہوئی ہے، آپ نے ابھی تک ایس ایچ او ڈھونڈ لیا ہے کوئی؟ کہ ابھی تک ایس ایچ او ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ بھی کیا؟ میرا خیال ہے وہ ایک نان سیریس اسٹیٹمنٹ تھی، اس کو ایسے ہی مطلب کہ پھر آپ اس کو وزیر وہ وزیر داخلہ ہیں۔ جی جی جی، دیکھیے جو بلیک آؤٹ ہونے والی بات ہے، آپ نے کہا کہ عمران خان کا نام لیا یا تصویر ان کی دی تو بلیک آؤٹ ہو گئی۔ میاں نواز شریف صاحب کتنا عرصہ بلیک آؤٹ رہے ہیں میڈیا سے؟ آپ بتائیں میر صاحب، آپ کا کافی عرصہ رہے، اور ہم اس کی بھی مذمت کرتے تھے، اور ہم اب عمران خان کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اوہ کیا بات ہے جی، آپ کے ساتھ ہوں۔ میں بھاگ کے دل چاہے آپ کو گلے لگا لوں، پھر صبح میں تصویر لے آؤں، لیکن پھر میں صبح تصویر لے آؤں، آپ لیں ابھی جیب سے نکال لیں، ابھی جیب سے میں یہ آپ مانیں کہ یہ ایک اصولی ایک اچھے سیاسی کارکن والی بات ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اچھے سیاسی ضرور ہیں، باتیں اچھی کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات کو میں نے اپریشیٹ اس لیے کیا کہ میڈیا کا جرنلسٹ جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی تقریر یا تصویر ہم نہیں دکھا سکتے تھے اپنے چینل پہ اور ہم اس کی مذمت کرتے تھے، تو پھر اب وہی کام اگر عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم کس منہ سے اس انڈکلیئرڈ سینسرشپ کو سپورٹ کرنا شروع تھوڑی سی بات میں ایڈ کر دوں ہلکی سی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی اون واٹ آئی سیڈ، بٹ نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا کہ جا کے فوجی تنصیبات پہ حملے کرو، جی ایچ کیو پہ حملے کرو، کبھی نہیں کہا۔ نواز شریف صاحب کو جس طرح 3 دفعہ جس جعلی طریقے سے، غلط طریقے سے سپریم کورٹ کے غلط فیصلے کے نتیجے سے نکالا گیا، وہ آج بھی سب اس بات کے گواہ ہیں۔ لیکن ہم نے ریئیکٹ یہ نہیں کیا کہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کے، عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں میں نے کہا وہاں جمع ہو جاؤ، ہم نے تو کوئی کال نہیں دی۔ رانا ثناء اللہ نے کال دی، اس کے اوپر ہیرون چرچ کے مقدمے بنائے گئے، ہم سب گرفتار ہو، لیکن ہم نے نہیں کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کر دو، جی ایچ پی۔ یہ فرق ہے۔ اچھا، میں اب آپ سے ایک سوال، یہ ہم سے ایک سٹیپ آگے چلیں گے، ایک نہیں 10 قدم آگے چلیں گے۔